अस्सलामु अलैकुम। मैं शरीफुन्निसा काज़ी आज फिर आपसे मुखातिब हूँ। आज का हमारा मौजू है सिला रहमी। सिला रहमी अरबी लफ्ज़ है। रहम के माने होते हैं खून के रिश्ते और सिला के माने होते हैं जोड़ना। इस तरह सिला रहमी के माने होते हैं खून के रिश्तों को जोड़ना। खून के रिश्तों में हमारे माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी, चाचा, फूफी, खाला, मामू और उनकी औलादें और हमारी औलादें और हमारी औलादों की औलादें वग़ैरह वग़ैरह का शुमार होता है। और ये रिश्ते सिर्फ़ समझने के लिए नहीं हैं बल्कि निभाने के लिए हैं। हमको चाहिए कि हम हर रिश्ते को उसका मकाम दें, हर रिश्ते को उसकी इज़्ज़त दें, हर रिश्ते को उसका वक़ार दें। खून के रिश्तों के साथ जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, जो खून के रिश्तेदार हैं, हमें इन रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए। उनके हर दुख दर्द में शरीक होना चाहिए। उनके अच्छे बुरे वक्त में उनके साथ होना चाहिए। अगर कोई बीमार है तो उसकी इयादत के लिए जाना चाहिए। हर तरह से हमारे इन रिश्तेदारों की हमें मदद करनी चाहिए। अगर किसी को माली मदद की ज़रूरत है तो अपनी हैसियत के हिसाब से उसकी माली मदद करनी चाहिए। एक दूसरे के घर पर आना जाना चाहिए। अगर वो कुछ फासले पर रहते हैं या किसी और शहर में रहते हैं तो फ़ोन के ज़रिए भी उन लोगों से हमारा राब्ता होना चाहिए। अगर वो हमारे घर पर आते हैं तो खुश असलूबी के साथ उनका इस्तक़बाल करना चाहिए। इस तरह से हम इन खून के जो रिश्ते हैं उनको निभाते हैं, जिसे हम सिला रहमी कहते हैं। इंसानी ज़िंदगी में सिला रहमी की बड़ी अहमियत रही है, क्योंकि सिला रहमी में रिश्तेदारों के साथ बेलोस प्यार की बात है, मोहब्बत की बात है, भाईचारे की बात है। और जहाँ बेलोस प्यार है, मोहब्बत है, भाईचारा है, वहाँ दिलों में बुग़्ज़ नहीं होगा, हसद नहीं, झगड़े नहीं, फसाद नहीं। इस तरह से मियाँ बीवी के दरमियान, भाई भाई के दरमियान, भाई बहन के दरमियान, बहन बहन के दरमियान मज़बूत रिश्ते कायम होते हैं। माँ बाप के साथ, औलाद के साथ खुशगवार रिश्ते कायम होते हैं। जो दूसरे रिश्तेदार हैं उनके साथ भी हम राब्ते में रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक रहते हैं। तो उनसे भी हमारे जो रिश्ते हैं, जो ताल्लुकात हैं, वो खुशगवार बनते हैं। इस तरह से पूरा कुंबा जो है वो एक मज़बूत कुंबे के तौर पर उभरता है, क्योंकि जहाँ पर इत्तेहाद है, यूनिटी है, वहाँ मज़बूती आने ही वाली है। एक और अहम बात कि सिला रहमी की वजह से हम जब एक दूसरे की मदद करते हैं तो अगर कुछ अफराद जो पिछड़ गए हैं, हम उनका हाथ भी पकड़ते हैं। तालीम के मामले में भी हम उनका साथ देते हैं। सिला रहमी में एक दूसरे की टांग नहीं खींची जाती, सिला रहमी में एक दूसरे का हाथ पकड़ा जाता है। और इस तरह से पूरा ख़ानदान जो है, ख़ानदान के तमाम अफराद जो हैं, वो उनका जो मयार है वो ऊंचा उठता है, ऊपर आता है। माशरा जो है वो ख़ानदानों से मिलकर बनता है। माशरे की इकाई ख़ानदान है, और जिस माशरे में इस किस्म के ख़ानदान होंगे तो यकीनन वो माशरा भी एक मज़बूत, पढ़ा लिखा, माशी तौर पर मज़बूत माशरे के तौर पर उभर कर सामने आएगा। एक बात मैं और बताती चलूँ कि जिस ख़ानदान में
اتحاد ہوگا، جو خاندان اس طرح سے مضبوط ہوگا، تو پھر کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اس خاندان کے سامنے آنکھ اٹھا سکے یا انگلی اٹھا سکے۔ صلہ رحمی جو ہے وہ فرد کو برائی سے بھی روکتی ہے، کیونکہ فرد پر اپنے کنبے کے دوسرے افراد کا پریشر رہتا ہے جو اسے برائی سے روکتا ہے۔ فرد ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو جائے، کوئی ایسی برائی پیدا نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے میری امیج جو ہے وہ اپنے کنبے کے دوسرے لوگوں کے بیچ میں خراب ہو، اور غلطی سے کبھی اس کے قدم ڈگمگاتے بھی ہیں تو جو کنبے کے بزرگ ہیں وہ اس کے سامنے لال آنکھ کرتے ہیں اور فرد فوراً سنبھل جاتا ہے۔ ان کے ہر ناز اٹھا لیتے تھے، ان کے ہر ناز اٹھا لیتے تھے، ہم ضعیفوں کی دعا لیتے تھے، بھول کرتے بھی تو نادم ہو کر، بھول کرتے بھی تو نادم ہو کر گردنیں اپنی جھکا لیتے تھے۔ صلہ رحمی کی وجہ سے فرد کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں عام طور پر کہ یہ جو ڈپریشن کی بیماری ہے وہ عام ہوتی جا رہی ہے، اور ڈپریشن کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہے تنہائی، آئسولیشن، اور جہاں صلہ رحمی ہے وہاں تنہائی کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ سب ایک دوسرے کے رابطے میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہتے ہیں۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنی خوشیوں کو بانٹنا چاہتا ہے، اور اس کے جو دکھ درد ہیں اسے بھی وہ بانٹ کر اپنے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ اور جہاں صلہ رحمی ہے وہاں پورے امکان رہتے ہیں کہ فرد اپنی خوشیوں کو بھی بانٹے اور اپنے دکھ درد کو بھی بانٹے۔ ایک جو سب سے بڑا فائدہ صلہ رحمی کا ہے وہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ جہاں بے لوث محبت ہے، بھائی چارہ ہے، جہاں دلوں میں بغض نہیں، حسد نہیں، جھگڑے نہیں، فساد نہیں، سب لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، وہاں ضرور اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا۔ یہاں پر میں ایک بات اور بتاتی چلوں کہ ہمارے اطراف میں ہم جب نظریں دوڑائیں تو ہم دیکھیں گے کہ کوئی ایک فرد روزی کی تلاش میں گاؤں سے شہر آتا ہے، تو جیسے ہی اس کے قدم جما لیتا ہے وہ اپنے کنبے کے دوسرے افراد کو ایک ایک کر کے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ صرف شہر کی بات نہیں، جو لوگ ملک سے باہر کمانے جاتے ہیں وہاں بھی یہ دیکھا گیا ہے، بہت ساری ایسی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ ایک فرد اگر ملک سے باہر گیا اور جیسے ہی اس کے قدم وہاں پر جمے، وہ یک کے بعد دیگرے اپنے خاندان کے، اپنے کنبے کے دوسرے لوگوں کو بھی بلا کر وہاں پر سیٹ کرتا ہے۔ یہ صلہ رحمی کی بدولت ہی ممکن ہے۔ صلہ رحمی میں رشتوں کا احترام اور رشتوں کی عزت کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ یہاں پر میں ایک رشتوں کے احترام اور عزت کے تعلق سے ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گی۔ ہاشم خان اور اعظم خان یہ دونوں بھائی اسکواش گیم کے نامور کھلاڑی ہو گزرے ہیں، اور ہاشم خان نے اس گیم میں برٹش اوپن میں 7 مرتبہ اعزاز جیتا تھا، اور ان کے چھوٹے بھائی اعظم خان نے 4 مرتبہ برٹش اوپن کا یہ اعزاز جیتا تھا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے مد مقابل رہے،
لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اعظم خان اور بھی جیت سکتے تھے اس اعزاز کو۔ اعظم خان نے خود ایک انٹرویو میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جب ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتے تھے تو میں نے یہ کبھی نہیں چاہا کہ میں بھائی کے سامنے جیت حاصل کروں، حالانکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ بھائی صاحب کو ہرانا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اعظم خان نے اس بات کا بھی اعتراف کیا تھا کہ کئی مرتبہ فائنلز میں ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کے مد مقابل رہے۔ اس وقت برٹش نیوز پیپر میں یہ ہیڈ لائن ہوتی تھی، یہ سرخی ہوتی تھی، فیملی افیئرز، اور اس کے آگے وہ لکھتے تھے اخبار کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اس فائنل میں ایک دوسرے کے مد مقابل کون ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس میچ میں کون جیتنے والا ہے۔ انٹرویو لینے والے نے اعظم خان سے سوال کیا کہ موجودہ دور میں اگر آپ یہ بات کہتے یا اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا تو آپ پر میچ فکسنگ کا الزام لگا دیا جاتا۔ اعظم خان نے کہا لگاتے ہوئے جواب دیا کہ موجودہ دور میں بھائی بھائی کو نہیں چھوڑتا، لیکن اس دور میں بات الگ تھی۔ اس دور میں رشتوں کا احترام کیا جاتا تھا، بڑوں کی عزت کی جاتی تھی۔ یہ مثال 1951 سے 1958 کے درمیان کی ہے، لیکن رشتوں کے احترام اور رشتوں کی عزت کی بہت عمدہ مثال ہے۔ کسی کی مسکراہٹوں پر ہو نثار، کسی کی مسکراہٹوں پر ہو نثار، کسی کا درد مل سکے تو لے ادھار، کسی کے واسطے ہو تیرے دل میں پیار، جینا اسی کا نام ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے، قطع رحمی کے موضوع پر بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔